نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فلما أسلم وتله للجبين وقال الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما الأضاحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن اعمال کا حکم دیا ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، مومن ہونے کی وجہ سے، ان تمام کے تمام اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ تمام کے تمام اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو اعمال کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اعمال کا باطن ہوتا ہے۔ ایک اعمال کی صورت ہوتی ہے اور ایک اعمال کی حقیقت ہوتی ہے۔ ایک اعمال کی ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک اس کی اصل روح ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکل و صورت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد اور مطلوب جو ہے وہ روح ہے، حقیقت ہے۔ اور اللہ ہی کا کیا کہنا، ہمارے نزدیک بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی آدمی شیر کی صورت بنا دے تو کوئی نہیں ڈرتا۔ شیر کی اگر کوئی آدمی صورت بنا دیتا ہے اور خوبصورت سے خوبصورت شکل بنا دے تو چھوٹا بچہ بھی شیر کی صورت سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اصل حقیقت کا اعتبار ہے، اصل باطن کا اعتبار ہے، شکل و صورت کا اعتبار نہیں ہے۔ مثلا نماز کو لے لیجئے کہ نماز کی ایک ظاہری صورت ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، قیام ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قاعدہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہری صورت ہے۔ اور ایک نماز کی حقیقت ہے۔ اسی طرح حج ہے کہ اس کی ایک ظاہری صورت ہے کہ آدمی احرام باندھتا ہے، طواف کرتا ہے، مینا جاتا ہے، مزدلفہ، عرفات، رمی جمار، طواف زیارت، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہری صورت ہے، لیکن حقیقتاً حج کا ایک باطن بھی ہے۔ اسی طرح قربانی، کہ قربانی کی بھی ایک ظاہری صورت ہے کہ جانور لایا گیا اور اس کو ذبح کر دیا گیا اور اس کے 3 حصے کر دیے گئے، ایک حصہ یتام جو ہے وہ رشتہ داروں میں، ایک حصہ جو ہے وہ غربا کے اندر اور ایک اپنے لیے، اور یہ قربانی ہو گئی۔ یہ ظاہری صورت ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ اس کا باطن بھی ہے، اس کی روح بھی ہے، اور اس کی اصل روح جو ہے وہ آج میں سمجھانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔
بہت ہی دقیق اور بہت ہی ایسی اہم بات ہے، بہت ہی عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ دو قسم کی ہے۔ ایک ہے صفات جلالی، صفات حاکمیت۔ اللہ تعالیٰ کے متعدد نام ہیں، احکم الحاکمین، جبار، قہار، فعال لما یرید، کن فیکون کا مالک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کا تاثر، اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کی تجلی بندوں کے دل کے اوپر جو ہوتی ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ روتا ہے، بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بندہ جو ہے وہ بلکتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی پیشانی کو، سب سے اشرف عضو کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کا اثر ہے۔ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جمال، صفات محبوبیت۔ اس کا اثر انسانوں کے دل کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ عشق کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، اسلام کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو چوں چرا نہیں کرتا۔ کیونکہ سوالات نہیں کرتا، بلکہ بغیر حکمت کو جانے ہوئے اس حکم کے اوپر عمل کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی صفات جمال کا اثر اس کے دل کے اندر ہوتا ہے تو آدمی جو ہے مجنون ہو جاتا ہے۔ مجنون ہو جاتا ہے یعنی حقیقی بیوقوف نہیں، حقیقی پاگل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اپنے کپڑے بھی وہ نکال دیتا ہے اور صرف دو چادریں اپنے بدن کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیوار کو بھی چومتا ہے، وہ جنت کے پتھر کو بھی چومتا ہے، وہ ملتزم کو بھی چومتا ہے، وہ صفا اور مروہ کے درمیان دیوانہ وار دوڑتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ مجھے کیوں دوڑایا جا رہا ہے، مجھے کیوں اتنا خرچہ کرایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں مجھ سے۔ لیکن چونکہ اس اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ یعنی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ شفیق ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یہ جو صفات ہے اس کا اثر جب انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ مجنون ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل کے اندر ابھرتی ہے، جیسے کہ ہانڈی کے اندر جب جوش آتا ہے تو وہ کیسے جوش مارتی ہے اور ابلنا شروع ہوتا ہے اور آواز آتی ہے، انسان کا دل بھی ایسا ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات ہیں، بہت ہی گہری بات ہے، میں بہت عام فہم انداز میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے اندر میری ان صفات کی تجلی کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ میرے بندوں کے دل کے اندر میری یہ دونوں قسم کی جو صفات ہے اس کا اثر ان کا دل قبول کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو عبادات دی ہے، جو اعمال دیے ہیں، اس میں نماز اور زکوٰۃ یہ صفات جلالیہ، اللہ تعالیٰ کے غضب کی جو صفات ہے اس کا مظہر ہے۔ آدمی کسی حاکم کے پاس جاتا ہے، کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو کتنا ادب کے ساتھ جاتا ہے، سکون کے ساتھ جاتا ہے، وقار کے ساتھ جاتا ہے، سب سے بہترین اور عمدہ لباس پہن کر اس کی بارگاہ میں اس طرح ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے جو ہے وہ ذرہ برابر اپنی نگاہ اس کی نگاہ کے ساتھ ملاتا نہیں ہے بلکہ نیچے دیکھتا رہتا ہے۔ نماز کے اندر بھی یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا ہے،
بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ صفت پیدا نہیں ہوئی تو یہ آدمی سمجھ لے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کو اس حدیث پاک میں بیان کیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آدمی اپنے عضو خاص کو، سب سے اہم عضو کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کی بنیاد پر کہ آدمی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی صفات جلال اس کے دل کے اندر آئے گی کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، میں اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کے سامنے جب کھڑا ہوں تو میں ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا، میں دوسرے کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ورنہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہو جائے گی۔ یہ نماز کا یہ مطلب ہے، نماز کی یہ حقیقت ہے جس کو ہم مختصر الفاظ میں کہتے ہیں خشوع اور خضوع۔ زکوٰۃ کا بھی یہی ہے، آدمی جو ہے وہ مال کماتا ہے اور اس کو اسلام کہتا ہے کہ تم کو 40واں حصہ دینا پڑے گا، تو چوں چیرا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حساب رکھنا پڑے گا کہ سال میں کتنا کمایا اور اس کے اوپر جو ہے وہ سال گزرا کہ نہیں گزرا، اور پورا مکمل اس کو حساب لگا کر اس کو اللہ کی راہ میں نکالنا پڑے گا۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکالی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ اگر تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو اسی زکوٰۃ کے مال کو آگ پر تپا کر تمہاری پیشانی کے اوپر، تمہاری کمر کے اوپر اس کو داغا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے تاکہ بندوں کے اندر صفات جلالیہ کا اثر آئے اور انسان مان لے کہ ہاں اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ تو صفات جلالیہ ہو گئے، اور ایک ہے صفات جمالیہ۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، شفیق ہے، اللہ تعالیٰ ودود ہے، غفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ستار ہے، عیوب کو چھپانے والا ہے۔ دو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی صفات جمالیہ کا اثر ہمارے دل کے اندر آئے، اور وہ دو عبادت ہے حج اور روزہ۔ روزہ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کو جو سب سے زیادہ محبوب 3 چیزیں ہوتی ہے اسے چھوڑنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مشروبات پینے کی چیز، مطعومات کھانے کی چیز، اور جو ہے عورت سے اپنی حلال طریقے پر اپنی خواہش کو پورا کرنے کی چیز، یہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب یہ چیزیں ہیں، اور گناہوں سے بھی اس کو روک دیا جاتا ہے کہ نفس کو روزے کی وجہ سے دبا دیا گیا، اور شیطان کو تو رمضان کا چاند دیکھتے ہی اس کو تو قید کر دیا گیا تھا۔ ایک بات یہاں سمجھ لیجئے کہ جب آدمی کو کبھی کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو آدمی اس سے محبت کرنے کے لیے دوسروں کو ترک کر دیتا ہے۔ محبت کے لیے ترک اغیار ضروری ہے، یعنی دوسروں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ آپ ایک آدمی سے محبت کر رہے ہیں اور ساتھ میں دوسرے کا بھی خیال رکھتے ہیں، دوسرے کے ساتھ بھی آپ رہتے ہیں، تو وہ فوراً کہے گا کہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ اگر محبت اگر ہے تو دوسروں کو ترک کرنا پڑے گا۔ روزے میں یہی مشق کرائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو چھوڑنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ جب 1 مہینہ مشق ہو گئی اور جیسے ہی یکم شوال کا چاند آپ نے دیکھا تو حج کے مہینے شروع ہو گئے۔ جب آدمی کے دل کے اندر اللہ کی محبت بھر بھر کے اور کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہے تو آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اب تو محبوب کے گھر جانا ہی پڑے گا، اب تو میں اس کی در و دیوار کو چوموں گا، اب تو میں اس کے گھر کے پردوں کو چوموں گا، اب تو میں اس کے گھر کے چکر لگاؤں گا۔ اس لیے آدمی اپنے جو ہے وہ لباس کو بھی احرام کی 2 چادروں میں تبدیل کر کے حج کے لیے نکل جاتا ہے۔ حج کے اندر بھی صفات جمالیہ ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آدمی بغیر چوں چرا کے میرے گھر آ جائے اور میری محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ قربانی
قربانی بھی صفات جمالیہ کا اثر ہے۔ ہم کو قربانی کا حکم ذی الحجہ جو ہے وہ 2 دن ہی قریب ہے، پھر قربانی بھی ہے 10 دن میں، اور حج کے ایام تو جو ہے وہ چل ہی رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی حقیقت آپ کے سامنے آ جانی چاہیے کہ ظاہری اعمال کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تک ظاہری اعمال کی کوئی وقت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جانور کا گوشت، جانور کا خون یہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر پہنچے گا تو تمہاری دل کی کیفیت پہنچے گی۔ اس لیے میں خاص طور پر چاہتا ہوں کہ قربانی کی حقیقت آپ کے سامنے جو ہے میں واضح کر دوں۔ قربانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے اوپر اپنی ذات کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی جائیداد کو، اپنی دکان کو، اپنی گاڑی کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو قربان کر دینے کا یہ ہے قربانی کا مطلب۔ اپنی ذات کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے کاروبار کو، جو بھی چیز غیر اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے اس کو اللہ کے نام پر قربان کر دینے کا یہ ہے حقیقت قربانی۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ قربانی کا سب سے بلند معیار قائم کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم نے کیسے؟ کہ جیسے ہی انہوں نے راہ ہدایت کو لیا اور سیدھے راستے پر آئے تو سب سے پہلی قربانی تو یہ آئی کہ باپ نے یہ کہا کہ لئن لم تنتہی لأرجمنک، کہ اگر تو اسلام سے اور ایمان سے باز نہیں آیا تو تیرا سر پھوڑ دوں گا اور تجھے رجم کر دوں گا۔ اور کیا کہا کہ وہجرنی ملیہ، تو مجھے چھوڑ دے اور میرے پاس سے چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قربانی جیتے جی اپنے والد کے سائے سے محرومی کو مول لیا، یہ سب سے بڑی قربانی ہو گئی۔ وطن کو چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا یہ دوسری قربانی، کہ وہ رہتے تھے ارض بابل میں، ارض عراق میں، وہاں سے ان کو نکلنا پڑا اور ارض کنعان آئے، یعنی کہ ارض شام کے اندر آئے، وہاں آ کر سکونت اختیار کی اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ بولنے میں تو بہت آسان ہے کہ گھر بار کو چھوڑ دیا، لیکن جب یہ کرنا پڑتا ہے تو اس وقت پتا چلتا ہے کہ اس وقت دل کے اوپر کیا آرے گزرتے ہیں۔ یہ 2 قربانی ان کی ہو گئی، وطن بھی چھوڑ دیا اللہ کے لیے، باپ کے سائے کو بھی چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ اور تیسری قربانی تو یہ ہوئی کہ جب بڑھاپے میں، مفسرین نے لکھا ہے کہ 100 سال کی عمر ہوئی، اس وقت پہلا بچہ ہوا تھا۔ بہت ارمانوں کے بعد، بہت تمناؤں کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کو وادی غیر ذی زرع مکۃ المکرمہ میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ چھوڑ کے آ گئے، بیوی کو چھوڑ کے آ گئے، اپنے بیٹے کو چھوڑ کر آ گئے جو اتنے ارمانوں سے جو ملا تھا۔ یہ تیسری قربانی، اولاد کو اور اہل و عیال کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اور خود جو ہے واپس شام آ گئے۔ پھر جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا اور اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹائے اور باپ کے ساتھ جو ہے وہ انگلی پکڑ کر چلنا سیکھ گیا تھا، تو اس وقت وہ حکم آ گیا خواب والا کہ آپ اس کو قربان کرو۔ اور نبی کا خواب ہے، اور نبی بھی ابراہیم ہے جو کہ اللہ کا خلیل ہے، اور بیٹا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذبیح ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ دونوں نے جو ہے آپ واقعہ جانتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے، باپ کے ہاتھ سے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلوانے کے لیے بھی تیار کر لیا۔ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں تفسیر کی کتاب میں جو منظر کشی کی ہے، آدمی پڑھتے ہی جو اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ آخری جو کلمات تھے حضرت ابراہیم کے اور حضرت اسماعیل کے اپنے باپ کو، کیا کلمات تھے کہ کلیجہ جو ہے وہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ عجیب صورتحال تھی کہ کس طریقے سے ایک ارمانوں سے پالا ہوا بچہ، ارمانوں سے ملے ہوئے بچے کے اوپر آدمی اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ چھری چلا رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ سب چیزیں قربانی، سب چیزیں قربان کر دی۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قربانی دی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دل کے اندر ابراہیمی جذبات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جو ابراہیم کے جذبات تھے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ 50 سال سے قربانی کر رہے ہیں، کوئی 40 سال سے قربانی کر رہا ہے، اور قربانی کے بعد اگر یہ ابراہیمی جذبات اگر ہمارے قلب کے اندر پیدا نہیں ہوئے تو بہت اندیشہ ہے، بہت خطرہ ہے۔ سوال نہیں کرتا میں اعتراض نہیں کرتا، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ قیامت کے میدان میں یہ جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں، یہ اگر اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شکایت کی کہ اللہ تو نے ہمیں قتل کرانے کے لیے اور ذبح کرانے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ مسلمانوں کے دل کے اندر ابراہیمی جذبات پیدا ہو اور قربانی کے جذبات پیدا ہو، اللہ کے نام پر اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کو وقف کرنے کے جذبات پیدا ہو، یہ ہر سال قربانی کرتے ہیں لیکن کوئی تبدیلی آتی نہیں ہے۔ ہمیں ذبح کیوں کیا گیا؟ ہمیں کیوں قتل کیا گیا؟ بے زبان جانور اگر قیامت کے دن میدان محشر میں اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر یہ شکایت کریں گے تو ظاہر ہے کہ چھٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ قربانی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم جو ہے وہ گوشت کاٹے اور اس کا جو ہے وہ اس کا کوفتہ بنائے اور اس کے جو ہے وہ آئٹمیں بنا کر اس کو شام کو ہم فارغ ہو جائیں۔ قربانی اس لیے نہیں ہے، قربانی اس لیے ہے کہ ابراہیمی جذبات ہمارے اندر آنے چاہیے، دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، جامعات کے لیے، خانقاہوں کے لیے اگر ہمارے دل کے اندر اگر ان کی مدد کا، ان کی نصرت کا اگر جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو ہمیں دوبارہ جو ہے اپنے ایمان کی تجدید کرنی پڑے گی۔ اس لیے قربانی کو سمجھنا، اور اسلام بھی قربانی کا ہی نام ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ مسلمان ہونا، یہ اسلام کے معنی نہیں ہے۔ اسلام کے معنی ہے قربانی دینا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا جو واقعہ بیان کیا اس میں یہی لفظ استعمال کیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ بھائی قربانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ ہے قربانی۔ اور اسلام کا معنی ہی یہ ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے قربانی کی حقیقت، جس کا سب سے بڑا معیار قائم کیا تھا حضرت ابراہیم نے۔ اور اگر حضرت ابراہیم کے ان واقعات سے بھی اگر ہمیں ایک بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی ہی قربانی دی ہے، پوری زندگی قربانی دی ہے۔ ابھی تو پیدا ہوئے تھے، ابھی تو شعور بھی پیدا نہیں ہوا تھا اور باپ چلا گیا، ابھی تو 6 سال کے تھے اور ماں چلی گئی، ابھی تو جو ہے کچھ سمجھنا شروع کیا تھا اور شفیق دادا بھی چلا گیا، اور ابھی تو کچھ ہی مہینے ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وطن کچھ ہی سال ہوئے تھے اور اپنے وطن کو بھی چھوڑنا پڑا اور اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنانا پڑا، اور کیا سے کیا نہیں ہوا اللہ کے رسول سے۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کی جوتیاں جو ہے وہ لہو لہان ہو گئی میدان طائف کے اندر، اور تمام کے تمام مصائب جو ہے وہ اللہ کے رسول نے برداشت کیے، اور کبھی جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے، کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی چیز انہوں نے جمع نہیں کی۔ اسی لیے آپ نے فضائل اعمال میں یہ روایت پڑھی ہوگی کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، ابھی جو ہے یا تو روایت میں ایسا ہے کہ تکبیر ہو گئی تھی یا یہ کہ سلام کے بعد فوراً اللہ کے رسول جو ہے وہ دوڑے اپنے گھر کے اندر گئے۔ صحابہ نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا، اتنے گھبرائے ہوئے کیوں گئے؟ اللہ کے رسول آئے، ایک جو ہے وہ تھیلی لے کر آئے اور اس میں جو ہے وہ چند دینار تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر یہ چند سکے موجود رہے، اور اس حالت میں اگر میرا انتقال ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ کے رسول کی بھی ولادت سے لے کر آخر تک قربانی ہے۔ تو
قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ خالی جانور قربان کرنا، یہ اس کا مقصد ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اسلام کے لیے، خاص طور پر اسلام کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے جذبات ہونے چاہیے۔ ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، 30 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ جب اسلام اور اہل اسلام کے اوپر جب حالات آنا شروع ہوئے، عراق میں ہوا، افغانستان میں وغیرہ میں، جہاں کہیں بھی، تو وہ بزرگ بہت پریشان تھے۔ تو انہوں نے اپنے وطن کے اندر جو ہے وہ دعا وغیرہ، ذکر و اذکار وغیرہ کا اہتمام تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن حالات سازگار نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے مدینہ ہجرت کر لی۔ ہجرت کر کے وہ مدینہ چلے گئے۔ مدینہ گئے تو ایک دن خواب میں اللہ کے رسول آئے، وہ دعا کر رہے تھے، خواب میں اللہ کے رسول سے انہوں نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اللہ، مسلمانوں کے اوپر کیا حالات ہیں، یہ کب دور ہوں گے؟ مسلمانوں کے اور اسلام کے حالات کب درست ہوں گے؟ اب یقین مانیے اللہ کے رسول نے اس بزرگ کو یہ کہا، غصے ہو گئے، غضب کی حالت میں اللہ کے رسول آ گئے اور کہا کہ تم ان کو مسلمان کہتے ہو، دنیا کے جو ابھی نام لیوا مسلمان ہیں تم ان کو مسلمان کہتے ہو، یہ کوئی حقیقی مسلمان نہیں ہے، میں ان کے لیے کبھی دعا نہیں کروں گا۔ تو ہمارے لیے تو جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ میں خاص طور پر اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلام کے لیے ہمارے قلب کے اندر اگر درد نہیں آ رہا ہے تو اسلام جو ہے وہ ہمارا کھوکھلا ہے۔ اس لیے کہ ہم تو کوئی بھی گناہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی منکر دیکھتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے روک لیتے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو قلب سے جو ہے وہ اس ظلم کو روک لیتے، اور قلب سے اسلام کی جو ہے مدد کرتے، قلب دعا سے اس کی مدد کرتے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ دل کے اندر درد ہی پیدا نہیں ہوتا، احساس ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا قلب یہ مثل پتھر کے ہو گیا ہے کہ کسی دوسرے کو میں تکلیف میں دیکھوں اور میرا دل دکھے، یہ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا تو اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ قربانی کا جو مفہوم میں نے بیان کیا اس کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں کہ یہ قربانی جو ہم کریں گے 10 دن کے بعد، کیا اس قربانی سے ابراہیمی جذبات پیدا ہوں گے؟ کیا ہم حقیقی مسلمان بنیں گے؟ کیا ہمارے دل کے اندر ٹھیس پہنچے گی اگر اسلام کے اوپر آنچ آئے گی تو؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس قربانی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں فکر کرنا، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ راہ راست پر چلنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔